اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پہاڑی رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب۔ آج میرے ساتھ مہمان شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت قبلہ حضور ڈاکٹر پیر شہزادہ فضیل الیاس کاظمی صاحب والی موڑا شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ان سے کافی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ امریکہ کے دورے پہ آتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ کا جو بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ لوگوں کی رائے مشعل ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصاً امریکہ پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرنوازی ہے کہ ہر سال آپ یہاں پہ آتے ہیں۔ پیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ میرا سب سے پہلا جو سوال ہے، آپ 30 سال سے زیادہ عرصے سے امریکہ میں آتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں کیا فرق پڑا ہے؟ آپ نے کوئی فیل کیا ہے کہ جب آپ 30 سال پہلے آئے تھے اور آج لوگوں کی زندگیوں میں کیا فرق پڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ گزشتہ سال بھی جب آیا تو آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا انٹرویو لیا اور اپنا قیمتی وقت مجھے بھی عطا فرمایا۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور آپ کی وساطت سے کئی گھروں تک یہ میرا پیغام جاتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا انعام ہے، اور بالخصوص اس ماہ مقدس میں، ماہ نور میں، ربیع الاول کے اس مہینے میں، جس مہینے میں سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، سید المرسلین، خاتم النبیین کی آمد باعث پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔ بے شک۔ اور یہ 30 سال سے 93 سے لے کے میرے خیال میں میں امریکہ میں انجمن غوثیہ کے تحت جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس اور جلسہ ہوتا ہے اس کی صدارت کرتا ہوں، جس کے بانی سید صفدر شاہ صاحب، صوفی مشتاق صاحب، یہ نوجوان ہوتے تھے بالکل ینگ، خلیفہ قیوم قاسمی صاحب اور دیگر بہت سے ساتھی۔ تو اس وقت سے یہ میرا سفر ہے امریکہ کی سرزمین پہ، صرف حضور کی میلاد کی خاطر۔ تو یہ 30 سال کا ایک لمبا عرصہ ہے، اس میں نے بہت سے گھروں کو دیکھا، بہت سے مسلمان جو خاندان ہیں ان سے ملا، اور میں نے ایک صحیح سچی سی بات ہے کہ اس مادیت کے ملک میں ہمیں اپنے دین کے ساتھ وابستگی کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ عمل ہے، جو میرے آبزرویشن میں ہے، وہ گھروں میں والدین جو ہوتے ہیں، جن گھروں میں فیملیز ہیں، والدین کا بڑا اثر ہوتا ہے اس میں، کہ اگر وہ خود نماز کی طرف جاتے ہیں، آنیسٹی کی طرف جاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ان کے بچوں میں وہ بتانے کے بغیر ہی انہیں پتہ ہے میرے باپ نے نماز پڑھنی ہے، مجھے فرائیڈے کو مسجد میں لے کے جائے گا، تو اس کا اثر اس فیملی پہ ضرور ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور جو صرف یہاں پہ آ کے دنیا کی طرف مصروف ہو گئے، دولت کمائی جائے، انہوں نے نہ اولاد کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ حالات کو دیکھا، اکثر ان گھروں میں یہ ایک جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بہت سا خلا پڑ گیا، اور اولادیں بھی نکل گئی، بہت سے گھر پریشان ہیں۔ لیکن مجھے یہ خوشی ہے، یہ بیٹا سامنے بیٹھا ہے اپنے، جب میں پہلی دفعہ آیا تو ینگ تھے بالکل، لیکن یہ تربیت تھی ان کے والدین کی، پھر جس کمیونٹی میں جس گروپ کے ساتھ تعلق تھا وہ سارے کے سارے ذکر والے تھے، پھر میری نسبت ان کے ساتھ ہوئی، اور اس کو انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، یہ ذکر کرتے رہے، اور 22 سال کے بعد پھر انہیں یہ خلافت ملی۔ یہ عمل جو ہے اس وقت کامیاب ہوتا ہے، اور یہ دین حق جو ہے بالکل برحق، میرا دین جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو رب نے آخری میسج فار دی بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی، یہ انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ نماز پڑھیں گے تو ہم اپنی ذاتی عمل کے لیے، لیکن اگر ہم سچ بولیں گے، ہمسائے کا خیال رکھیں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے، معذور، اس ہر دنیا کے ملک میں غریب ہیں، معذور ہیں، پریشان حال ہیں، ان کا خیال رکھیں گے، تو یہ ہے اسپرٹ آف دا اسلام۔ بے شک بے شک۔ اور یہ جس گھر میں انہوں نے کیا، اس گھر کی اولادیں ہمیشہ ٹھیک رہیں، اور جنہوں نے یہ سوچا کہ میں دنیا کما لوں، تو جب وہ پانی سر سے چلا گیا، اولادیں جوان ہو گئی، دولت تو آ گئی، لیکن گھر اجڑ گیا۔ بے شک۔ اور یہ ہوا ہے ایسے۔ بالکل۔ امریکہ اور پوری دنیا میں جو بسنے والے مسلمان ہیں،
یگسٹر ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے کیا ایسا عمل کرنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اور آخرت میں ان کو راحت یہ ملے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. اکثر ہی مجھے جب بھی کوئی اینکرز ملتے ہیں، خاص کر یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، کیونکہ ویسٹرن ورلڈ ہے یہ ساری، بالکل اور یہاں کے کلچر اور ہمارا کلچر بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی آفیشلی تو آپ کے کوئی نہیں ہے، کیونکہ غیر بالکل اسلامی غیر ملک ہے. اسلامی ملک ہے، بالکل تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اولاد کو مسجد کے ساتھ جو ہے اٹیچ کریں. رابطہ رکھا جائے، اور اپنے عقیدے کی مساجد کے ساتھ. ہمیں کسی کے ساتھ ہر ایک کا اسکول آف تھاٹ ہے، بے لیکن شک دین کی خاطر وہ والدین کو، اولاد کو جو ہے انہیں مسجد کے ساتھ جو ہے زیادہ ٹائم جب بھی ملے سے بٹھائیں، تاکہ وہ نماز کا طریقہ دیکھیں گے. نماز بالکل ہم مسلمان پڑھتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی امپرنٹ ہوگا، بالکل کیونکہ اسکول میں اگر وہ 6 گھنٹے بچہ پڑھتا ہے نا تو وہ سارا ڈفرینٹ ہے اس کا. ڈفرینٹ، بالکل تو یہ 1 گھنٹہ مسجد میں ہوگا نا، تو ایک تو مسجد ہے ضرور، اگر الحمدللہ ہماری مساجد میں یہ کام ہو، بے کیونکہ شک دس از دا بیسٹ پلیس. اگر ان مساجد میں یہ کام ہو دین کی اشاعت کا، تو یہ بڑا، کیونکہ کلیکٹیولی جب ایک کلاس میں بچے بیٹھتے ہیں وہ زیادہ سیکھتے ہیں. بے اور شک تیسرا عمل جو ہے وہ گھر کا ہے. گھر کا ماحول ایسا رکھا جائے کہ جس میں کم از کم والدین جو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہماری نسل ہمارے دین کے ساتھ وابستہ رہے اس ملک میں، بے تو شک اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ والدین کا، مساجد کا، یہ دونوں کا عمل جو ہے امپورٹنٹ ہے. اور جب یہ پیغام ہماری نئی نسل کو ملے گا تو ڈیفینیٹ یہاں کے بچے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں. چینج آئے گی، ہاں بالکل جی، ان میں ضرور چینج آئے گی. بے تو شک اگر آپ انہیں نہیں بتائیں گے، جب وہ یہ میچورٹی کی ایج میں چلے جاتے ہیں تو پھر کافی مشکل ہے. کافی میں نے دیکھا ہے کہ پھر اسے اپنی اس ٹریک پہ لانا ان کے لیے مشکل ہے. مشکل ہے. بے تو شک یہ ضروری عمل ہے. اور میں نوجوانوں کو بھی یہ کہتا ہوں، جو نوجوان جو دین کی راہ پہ چل رہے ہیں، چل رہے اسپیشلی گروئنگ اپ جنریشنز ہیئر، جو وہ اچھے طریقے سے اپنے نوجوانوں کو ان کی میٹنگز میں بیٹھ کے کنورسیشن کر سکتے ہیں. اگر وہ دین کی راہ پہ ایک بھی جوان یہاں پہ ہوگا نا، وہ پورے علاقے پورے کے علاقے لیے میں، بڑی برکت ہے. بے شک بے شک کیونکہ یہ دین حق ہے، یہ دین کل ہے، اور اس دین کو رب نے پسند کیا ہے. قرآن میں رب اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتمم، بے شک اسے مکمل کر دیا گیا ہے اور رب نے اسے پسند کر لیا ہے. اور میرا ایمان ہے جو رب اعلان کرتا ہے وہ کسی نہ کسی واسطے سے کوئی اللہ والے کی دل میں ایک اسپرٹ پیدا کر دیتا ہے، کوئی نیک بندوں کے دل میں. جب وہ معاشرے میں آتے ہیں تو کئی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں بے شک اور کئیوں کے راستے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بے شک. اس کے بعد میرا آپ سے سوال ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں جو علماء ہیں، جو مساجد ہیں، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا 70 سالوں سے پیچھے جا رہے ہیں، ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ان کے لیے صرف دعا کرنی چاہیے یا کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے ان کے جو مشکلات ہیں ان میں آسانی ہونی چاہیے ہو؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے، اور میں اگر اس کی حقیقت بیان کروں، اور میں کرنا بھی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی میرے دادا حضور نے کشمیر کے جہاد میں 1949 میں عملی طور پہ حصہ لیا، بے شک اور چڑی کوٹ کا مورچہ اعلیٰ حضرت پیر محمد زاہد خان صاحب نے اپنے موریدین کے ساتھ فتح کیا، اور اس کا ریکارڈ جی ایچ کیو میں موجود ہے. میرے 3 انٹرویو پاکستان پی ٹی وی نے کیے تھے. علماء نے اس دور میں بھی اور آج بھی جو درد رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق کشمیر کے ساتھ بہت ہے بے شک روحانی طور پہ، جو درد رکھتے ہیں وہ آواز کو بلند کرتے ہیں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ ہمارے آفیشل لیول پہ وہ ایک پالیٹکس کی نظر ہو جاتے ہیں جتنے ہمارے پالیٹیشین ہیں، بالکل اور اس میں ہمارے دین والے بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر کچھ اور کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے ذاتی مفاد کے لیے وہ جو اصل حقیقت ہے اس ایشو پہ بات نہیں کرتے، اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم جو ہے کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں. انفیکٹ اگر صحیح طرح کام کیا جائے، یہ جو ہمارے سیاستدان اور پھر ریلیجیس جتنے رہنما بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ مل کے اگر اس آواز کو اٹھائیں، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ کشمیر کا ہر بچہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری گائیڈنس ایسی ہمیں ملے جو پھر آگے بکے نہ، بلکہ ہمیں وہ منزل کشمیر منظر کی آزادی وہ تو ہو سکتی ہے. یو این او کا چارٹر دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ہے، لیکن وہاں پر بھی جا کر
کچھ اور باتیں ہوتی ہیں اور پبلک میں جا کر کچھ اور باتیں ہوتی ہیں۔ اس پہ جو ہے ذمہ داری ہمارے پالیٹیشین کی بھی ہے اور ہمارے ریلیجیس لیڈر جو ہے روحانی اسپریچول ان کی بھی ہے کہ وہ یونائٹ ہو کر، عوام تیار ہے، اب ہر بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے ہمیں آزادی ملے، کون نہیں چاہتا کہ میرے گھر کو آزادی ملے، بالکل 100%. ہیں جی، لیکن ہائی آفیشل لیولز پہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا دوسرے ہوں ان کے اپنے مفادات ہیں، لیکن اس ایشو پہ پھر اگر عوام اٹھے گی لیکن اپر لیول پہ یہ کام نہ ہوگا تو پھر وہ کام نہیں ہو سکتا۔ بے شک، یہی فلسطین کا حال ہے، بالکل وہاں بھی دیکھ لیں یہی حال ہے کہ وہ جو لیڈر ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے مزے سے، اور جو جانے دے رہے ہیں وہ مظلوم لوگ۔ مظلوم لوگ، بے شک. کشمیر میں بھی یہی حال ہے، کتنی بچیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، کتنے ماؤں کے نوجوان بچے اس آزادی کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اور آج بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی گائیڈنس کے لیے نہ ادھر نہ ادھر، دونوں ملے ہوئے ہیں اور ظلم کا شکار اور ظلم کا شکار عوام ہو رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو آزادی نصیب کرے۔ آمین۔ میرا آخری سوال یہ ہے کہ امریکہ میں آپ نے بہت پروگرام کیے، کوئی ایسا پروگرام اس وزٹ میں، کوئی ایسا پروگرام ہے جس میں آپ کو زیادہ لطف آیا ہو اور لگا ہو کہ یہ سب لوگ جو ہے نا دین کے چاہنے والے ہیں، دین کے خدمت کرنے والے ہیں اور دین کو اندر سے سمجھنے والے لوگ ہیں؟ یہ اس دورے کی بات اس دورے کی، ہاں جی۔ مجھے یہ ایک بات بہت سچی ہے، یہاں پہ بھی اب یہ ہمارے روحانی پروگراموں میں، ریلیجیس پروگراموں میں پالیٹکس آ گئی، لیکن مجھے یہ بڑی خوشی ہے 2 سال سے خالد صاحب کو اور خلیفہ قیوم صاحب کو میں نے یہ گزارش کی تھی، انہوں نے اپنے ریسٹورنٹ کے نیچے، یہ بڑا انعام ہے، بے شک، اپنی بزنس پوائنٹ میں انہوں نے ذکر کے لیے میرے ساتھ میری اس آواز پہ لبیک کہا، اور وہاں پہ ختم خواجگان شریف اور ذکر کی صدا ہوتی ہے، اور میرا ایمان ہے، حضور کی حدیث ہے، جہاں اہل ذکر بیٹھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں وہ حصہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، بے شک، بے شک، اس کا یہ ریوارڈ آپ کو مل رہا ہے۔ تو ان کے ہاں اس دفعہ بھی جو محفل ہوئی تھی وہ مکی مسجد کے جلسے سے زیادہ روحانیت تھی، بس اس میں ایک عجیب رنگ تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرے آنے کا مقصد پورا ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے جو گفتگو کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کا اپنا یقین تھا کہ میری خواہش ہے کہ بڑی ایک جگہ بنے، وہ اسے ایک دن پہلے انہیں چابی ملی، اور وہ ایک خوبصورت محفل تھی، آپ نے اسے پریزائڈ کیا اور انتہائی خوبصورت ذکر کا حلقہ ہوا، اور یہی جستجو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ اس محفل کی مجھے زیادہ سکون ملا، باقی بہت سے جلسے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ بس ٹھیک ہے جس طرح ہوتے ہیں روٹین میں، لیکن وہ روحانی محفل تھی۔ اور میں کئی دفعہ ہم جب بات بھی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جب ہم اس ریسٹورنٹ کے نیچے آتے ہیں نا تو ہمیں پیر صاحب کا چہرہ نظر آ جاتا ہے، اللہ کہ پیر صاحب کی جو ہے نا یہ جگہ ہے اور یہاں آج ذکر ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس محفل میں آتے ہیں وہ خلوص دل سے آتے ہیں، بے شک، کوئی کسی کو لالچ نہیں ہوتی، بے شک، کوئی آرام سے بیٹھتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہوتی، بے شک، تو یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہے۔ بڑا انعام ہے ان کے لیے، بے شک، قیوم صاحب اور ہمارے لیے ان خوش کے قسمتی یہ بھی ہے کہ قیوم صاحب جیسے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، بے ہمارے شک، بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، ہمارے بے شک، ینگسٹر کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے ہم لوگوں پہ۔ اور میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح جاری رکھے، آمین، انہیں یہ آمین، توفیق عطا فرمائے، اور جب اس ایمان کے ساتھ چلیں گے، اس ذکر کے صدقے، نبی رحمت کی اس محبت والی خوشبو کے صدقے، انشاءاللہ دنیا کے کاروبار میں، کام میں برکتیں ہی برکتیں۔ انشاءاللہ۔ پیر صاحب آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا چاہتے، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ ناظرین کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر سال ان کے ساتھ ایک بیٹھک اس طرح کی ہونی چاہیے جس میں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے یہ سنیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ بہت آمین، شکریہ، اللہ آپ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے، جزاک اللہ۔